السلام علیکم حضرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ پروگرام اور بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر یہ منعقد ہونے والا 3 روزہ پروگرام عالمی جشن سید سجاد علیہ السلام، جس کا عنوان وارث حسین سید سجاد اور ہندوستان ہے، جس میں دستہ حسینیہ کی جانب سے ہندوستان کے اور ہر مذہب و ملت کے افراد اور دھرم گروؤں نے اس میں شرکت کی۔ سید سجاد علیہ السلام کی ذات اقدس، جو امام حسین علیہ السلام کے وارث اور واقعہ کربلا میں اہم ترین کردار جنہوں نے ادا کیا ہے، بہت ہی خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت جستجو اور بہت ہی محنت و مشقت کے ساتھ جس عالمی جشن کا اہتمام کیا گیا، اس میں سبھی افراد نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ایسی ذات کی شان میں سبھی مذہب و ملت کے دھرم گروؤں نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، جس میں کرنل جی ڈی بخشی صاحب اور پنجاب کے سابق گورنر صاحب چھبر صاحب نے شرکت کی، یہاں کی میئر صاحبہ اور یہاں کے ڈپٹی میئر وینو کمار صاحب نے بھی شرکت کی، اور ہر مذہب و ملت کے افراد نے یہاں شرکت کی، جس میں کامنا پرساد صاحبہ اور بالخصوص جنہوں نے اپنی ایک امٹ چھاپ چھوڑی ہے اپنے مقالے کے ذریعے، اور جو ہندوستان میں ملک عزیز میں ہندوؤں نے آقا حسین علیہ السلام کی عزاداری میں اپنا یوگدان اور اپنے خیالات کا اظہار شعر و شاعری کے ذریعے کیا ہے، اس میں اہم ترین جو کردار نبھایا ہے سبھی مقررین حضرات میں فرحت رضوی صاحبہ نے، جنہوں نے بہت ہی عمدہ اپنا مقالہ پیش کیا، اور انہوں نے اپنے مقالے کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے یہ واضح فرمایا ہے کہ ہندو حضرات کا کتنا اہم ترین یوگدان ذکر امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہندوستان کی یکجہتی میں رہا ہے۔ رضا صاحب، جیسا کہ کچھ لوگوں نے، کچھ حسینی پنڈت آئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ باقاعدہ تاریخ سے پیش کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں کچھ اہل حنوت کے خاندان سے بھی لوگ موجود تھے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اس کے بارے میں جیسا کہ تواریخ میں ملتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ اس میدان سے بخوبی واقف ہیں، جیسا کہ آپ نے ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں ان سے بھی سنا ہے، اور آپ نے ان کی آوازوں کو بھی مقید کیا ہے۔ جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے، یہی ہے کہ کچھ حسینی برہمن تھے جو آقا حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کربلا کی طرف روانہ ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی وہ اس خطے کے قریب پہنچتے ہیں تو انہیں یہ خبر ملتی ہے کہ حسین شہید کر دیے گئے، تو انہی افراد میں سے کچھ ایسے تھے جو واپس ہو گئے تھے، اور کچھ افراد ایسے تھے جو وہیں پر قیام پذیر ہوئے، اور آج بھی شاید اس جگہ کو ہندوستان ہی کی مناسبت سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس واقعے کے بعد سے، اس جذبے کے بعد سے آج بھی حسینی برہمنوں کا بہت بڑھ چڑھ کر یوگدان رہتا ہے، اور آقا حسین علیہ السلام کی عزاداری میں بھرپور وہ ہر ایک اعتبار سے شریک رہتے ہیں۔ آپ اپنی جانب سے جو آج کی نوجوان نسل ہے ان کو کیا پیغام، جو کہ ٹیررزم اور آتنکواد چرم سیما پر ہے، اپنے عروج پر ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نوجوانوں کے لیے سب سے اہم ترین جو اسلحہ ہے وہ ذکر آقا حسین علیہ السلام ہے، دہشت گرد ظلم و بربریت سے لڑنے کے لیے۔ آقا حسین علیہ السلام نے جو اپنی قربانی پیش کی ہے، اور اپنے بھرے گھر کی، اپنے ساتھیوں کی قربانی پیش کی ہے، وہ اسی لیے قربانی پیش کی ہے تاکہ ظلم حق کے سامنے اپنا سر نہ بلند کر سکے، اور آج پوری دنیا میں دہشت گرد اور یہ جو آتنکواد ہے خوف زدہ ہے، تو وہ ذکر امام حسین علیہ السلام سے ہے۔ نوجوانوں کو اس ذکر کے تئیں بیدار رہنا چاہیے، اور اگر ظلم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں عظمت امام حسین علیہ السلام کو اپنانا پڑے گا، اور ان کی سیرت پر گامزن رہنا پڑے گا۔ اور بہت بہت شکریہ، جیسا کہ انتہائی شکر گزار و متشکر ہیں ہم سبھی حضرات کے، بالخصوص سرور امام صاحب جو ہیں، عابد صاحب ہیں، اور ان کے جتنے بھی یہ دستہ سجادیہ کے ممبران ہیں، سبھی قابل مبارکباد ہوں۔ بالخصوص جیسا کہ اکثر میں دیکھتا ہوں تقریر کرنے والوں میں، مقررین حضرات میں، اور ان کی اہم ترین باتوں کو جو آج پورے ملک میں گوشے گوشے میں
पूरी दुनिया के ख़ित्ते में पहुंचा रहे हैं, उसमें हमारे गिराफ एजेंसी का भी बहुत बड़ा सहयोग है, योगदान है। अबू ज़र साहब जो बहुत ही अमानतदारी के साथ इस ज़िक्र को नशर कर रहे हैं, महताब साहब हैं जो बहुत रूह रवां हैं, कुमैल साहब हैं, रफ़ी साहब हैं और शौज़ब साहब हैं, जैसा कि मैं बराबर इन दिनों में और इन सातों में उनकी कारगुजारियाँ देख रहा हूँ। काबिल तहसीन हैं जो बहुत ही अमानतदारी के साथ नौजवानों को इस गिराफ एजेंसी के ज़रिए पैगाम दे रहे हैं।